مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے, یہ تو کام تم کر کے دکھاؤ, یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا نا. ارے کی تو جو مرد آزاد تھے ان کی ڈیوٹی اور تھی. کہتے میں نے اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اب آئی دیکھیے روحانی تربیت کا فوراً پہلو شروع ہوتا ہے. یہ بندگی خدائی, یہ بندگی خدائی, وہ بندگی گدائی. یا تم ایسی بندگی کرو جس میں تم خدا کے غلام ہو, یا وہ بندگی کرو جس میں تم بھیک مانگنے والے فقیر ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ. کہتے ہیں یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ, یہ تمہاری چوائس ہے, اور کوئی تیسری چوائس نہیں ہے. ایک بندگی خدائی ہے, ایک بندگی گدائی ہے. ایک بندگی میں تم اللہ کے رازدار بنو گے, ایک بندگی میں دھتکار دیے جاؤ گے. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ, چوائس تمہاری. غافل نہ ہو خودی سے, کر اپنی پاسبانی. اب یہاں پہ پھر راز دیا اس کا, اپنی خودی سے غافل نہیں ہو, اپنی ریئلائزیشن سے, اپنی ریالٹی سے. جو تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور, برکت, خیر, فورسز رکھی ہیں, اپنی روح پھونکی ہے تمہارے اندر, تمہیں خلیفہ بنایا ہے, اس سے غافل نہیں ہو. اس کی پاسبانی کرو, اس کی عزت کرو, اس کی حفاظت کرو, اس کا دھیان کرو, اپنی خودی کو رسوا نہیں کرو. ڈو ناٹ ہیوملیٹ یور سیلف. طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. بار بار پورا کلام اقبال کا میرے بچے اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو سیلف رسپیکٹ, ڈگنیٹی اور غیرت کا سبق دے رہا ہے. یہ بتا رہا ہے اپنی خودی کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو رسوا نہیں کرو, کر پاسبانی اس کی. کہ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. دیکھ لو کہ شاید تمہارا بھی جو وجود ہے, تمہارا بھی جو وجود اللہ نے بنایا ہے وہ بابرکت ہے, مقدس ہے, سیکرڈ ہے. کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ مقدس سیکرٹ وجود جب کہا گیا کہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, عزت دی. ایک انسان کو, ایک مسلمان کی جان صرف حرام نہیں کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ایک مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے جب تک شرعی تقاضے پورے نہ کریں. اسی طرح ایک مسلمان کی آپ مال نہیں لوٹ سکتے, اتنا ہی مال اس کا مقدس ہے, سیکرٹ ہے, جتنی اس کی جان سیکرٹ ہے. اور اسی طرح ایک مسلمان کی عزت, اس کو گالی نہیں دے سکتے, اس پر بہتان, اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے. ایمان پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے جان پر حملہ کرنا, جیسے اس کی مال پر حملہ کرنا. یہ تینوں مقدس ہے. آج ہمارے معاشرے کا فساد دیکھیے, نہ جان مسلمان کی محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, نہ اس کا مال محفوظ ہے. فتنے تو پھر پھیلیں گے اسی طرح. فرمایا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, اے جو لا الہ کا وارث ہے, نہیں ہے کوئی محبوب مقصود اللہ کے علاوہ. پوری کائنات میں توحید کو جو لے کر کھڑا ہوا تھا, پوری کائنات میں جو اٹھا تھا خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, جو سیکرٹ ہے خودی کا, وہ تو لا الہ الا اللہ ہے, وہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب, کوئی مقصود نہیں, کوئی الہ نہیں, کسی کے آگے میں نے جھکنا نہیں ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہ نقطہ توحید کی تفسیر ہے. توحید ایک صرف فلسفہ, علم و کلام نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اس کو جب کر کے دکھایا جاتا ہے کہ توحید کو ماننے والے کون ہوتے ہیں, پھر مثالیں آپ کو اپنے بزرگوں کی نظر آئیں گی. کہتے میرا سر کاٹ دو لیکن سر جھکے گا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں, چھوٹی بات ہے, سوچو ایک لمحے کے لیے بات بیٹا, وہ پرانے وقت جیلوں میں ڈالے ہوئے, کوڑے مار رہے ہیں. پورے اس وقت مسلمان ملت کے تمام علماء کمپرومائز کر گئے تھے. امیجن کرو حالت کیا ہو گئی تھی. یعنی بڑے بڑے علماء یا شہید کر دیے گئے, مار دیے گئے, یا کمپرومائز کر گئے. ایک آخری احمد بن حنبل کھڑے رہ گئے تھے. جب کوڑے پڑتے تھے تو ہاتھی چیف پڑا, اس کو اتنا بڑا کوڑا تھا, کہتے ہیں ہاتھی چیف پڑتا اگر اس کو پڑتا. امام مالک بازو نکال دیے گئے. جن بزرگوں کے آپ نام سنتے ہیں نا, ان کی ذرا حیات زندگی کے واقعات بھی پڑھو میرے بچوں. کسی کی زندگی واز نیور بیڈ آف روزز. اپنے وقت میں بڑے بڑے فرعونوں اور بادشاہوں کے آگے سٹینڈ لیا. مجدد الفسانی کس کا نام لیتے ہیں آپ؟ امام احمد بن, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, جو مشکلات ان پر گزری ہیں, جو ہمارے بزرگوں نے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ہندوؤں کے بیچ میں جا کے, پرتھوی راج کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے, چاروں طرف ہندو بادشاہ. یہ لوگ اس طرح رسک لیا کرتے تھے اپنی جانوں پہ, اس طرح سٹینڈ لیا کرتے تھے کہ آج ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ وجود انسان نہیں ہو سکتے, مگر تھے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے, عاشق تھے حضور کے, پیار کرنے والے تھے. کیونکہ ان کو یہ احساس ذمہ داری تھا کہ آنے والی صدیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے, اور وہ کام جایا کرتے تھے اللہ کے پیغام. بات ہم سنا چکے ہیں پہلے بھی کہ بارش میں کچھ بچے جب پھسلنے لگے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ بیٹا ذرا دھیان سے پھسلنا نہیں.
تو بیٹے نے مڑ کے ان سے کہا، بچے نے، کہ امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. جب اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. دیکھیے مومن کے بندے مومن کی صفات، جب گفتگو کرتا ہے دل برانہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو دل میں اترنے والی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق نہیں ہوتا. وہ جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. وہ جو کیفیات بیان کرتا ہے وہ اپنے وجود پر ان کو پہلے نافذ کرتا ہے. یعنی کہ ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ شکر کھانے سے میرے بیٹے کو منع کر دیں، تو انہوں نے کہا 2-3 دن کے بعد آنا. 2-3 دن کے بعد جب وہ بچے کو لے کر آئے تو بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا شکر نہ کھایا کرو. لوگ یہ بات اب 3 دن پہلے کر دیتے. کہتے ہیں لیکن شکر پہلے میں خود کھایا کرتا تھا، پہلے میں نے خود شکر کھانی چھوڑی تھی، اب میں بچے کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ شکر کھانا بند کرو. یہ کردار میں جو لطافت نفاست کردار ہے نا بیٹا، یہ تاثیر لے کر آتا ہے بعد میں. اگر انسان منافق ہو، وہ بات کرے جس پہ خود عمل نہیں کرتا، تو اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں سے تاثیر نکل جاتی ہے. اقبال نے اس کا رونا جو رویا تھا نا، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، میں نے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، میں نے بھی بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو. جب امت کا زوال ہوتا ہے نا تو لقب بڑے ہو جاتے ہیں، علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واہی. یعنی کردار میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ان میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے. ان کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھتی اللہ رسول کی. اور گفتار واہی، گفتگو جو ہے واہی تباہی، خرافات، نان سنس. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو. یہ علماء سو کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، علماء حق کے نہیں. علماء حق کا تو تعارف آگے اقبال بڑا شاندار کراتے ہیں. باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. بیٹا مرد مومن کا نا جو کردار، جو قاہرانہ کردار کہلاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں سمیت اس کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں اور فوجوں کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فقیر کے ہاتھ پہ آ کے اور اس کے آگے کانپتے ہیں. آگے سلطان غوری جنہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی، اتنا بڑا جلالی بادشاہ آ کے معین الدین چشتی کے جوتے سیدھے کرتا. حضرت نظام الدین اولیاء سلطان تغلق کو جلال سے کہتے ہیں انوس دلی دورست، جاؤ تم جو مرضی کر لو. تاریخی واقعہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عباسی خلیفہ آپ کے آگے بے ہوش ہو جاتا ہے خوف کے مارے جب آپ اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے جوڑ کے خون کے قطرے گرا دیتے ہیں اس میں سے. غریبوں کا خون چوس کے میرے لیے لایا. یہ جو کردار قاہرانہ ہے نا، امام مالک، اس وقت کے مسلمان خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے پاس جا کے کوئی سفارش کر سکے. جو اتنے ظالم اس وقت پوری دنیا میں ظلم بھی کرتے ہوں گے، لیکن امام کے آگے جا کے ان کی جان نکلتی تھی. امام کیا ہے؟ مدینے کے امام ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے اپنے لیے کھانا لے کر آتے تھے، اور ان کے آگے گورنر وقت، بادشاہ و خلیفہ وقت سفارش نہیں کر سکتا تھا. یہ کون سا جلال تھا؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. اب یہی وہ بات ہے نا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. بچوں یہی باتیں تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے نا، کہ وہ کیا راز تھا کہ اللہ کے بندوں کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. حضور کی سنت مبارکہ کیا پوری اٹھا کے دیکھ لو، جہاں پہ پیار کرنے والے آپ کی نگاہ سے ایسے فیض پا گئے ماشاءاللہ کہ کوئی سیدنا ابوبکر صدیق بن گیا، کوئی سیدنا عثمان بن گئے، کوئی سیدنا علی بن گئے، کوئی سیدنا عمر بن گئے، کوئی سیدنا بلال بن گئے. وہاں پہ کفار کا حال یہ ہوتا تھا کہ دہشت، روب اور دبدبے اور جلال، حضور کے جلال کے آگے ان کی جانیں نکل رہی ہوتی تھی. واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب ایک کافر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا حضور کے آگے، فرماتا ہے کون آپ کو بچائے گا؟ تو حضور نے صرف اس کی طرف دیکھ کے فرمایا میرا اللہ. اس کی جان نکل گئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کتنی سی بات فرمائی. وہ کون سا روب تھا؟ حضور نے فرمایا اپنی حدیث شریف میں کہ اللہ نے روب سے میری مدد کی. بندے مومن کی صفات ہوتی ہیں. بندے مومن کے وجود کا روب ہوتا ہے، پرسنالٹی میں، کردار میں کیریکٹر ہوتا ہے. اس کے آگے کوئی مذاق نہیں کر سکتا، اس کے آگے کوئی اس کی اجازت کے بغیر بے تکلف نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ظالم و جاور جب ان کو بندہ مومن فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پہ بیٹھا ہوگا مٹی میں، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اگلوں کی جانیں نکل جاتی ہیں. پڑھے نا وہ لبیک ممتاز مفتی کی کتاب ہے، اس میں وہ مدینے کے فقیروں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بلیوں والی سرکار کسی کا نام ہے، کوئی جوتے سیدھے کرتے ہیں. ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ
ان کی دو آنکھیں جب میری طرف پڑی تو مجھے لگا جیسے دو شعلے آ کے ٹکرائے ہیں مجھے، میرا پورے وجود کو آگ لگ گئی۔ اقبال نے اسی میں تو کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مرد مومن کی نگاہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ فزیکل بات ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ دو جلالی آنکھیں جب کسی کو پڑ جائیں نا، اگر پیار سے پڑ جائیں تو اس کے 7 نسلیں نوازی جاتی ہیں، اور جلال میں پڑ جائیں تو 7 نسلیں تباہ بھی کر دیتی ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ۔ اقبال جس انداز سے بات کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو سارے راز معلوم ہیں۔ بیٹا اقبال نے اتنے مقامات پر اپنا راز خود کھولا ہے، اپنا راز خود کھولا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عقل سے نہیں کر رہا ہوں، میں محرم راز درون میں خانہ ہوں، مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راز مجھ سے کھول شیئر کر لیے، اللہ کے بندوں و فقراء نے اپنے راز ہمیں بتا دیے۔ تو یہ جو جذبے قلندرانہ ہے، ایک قلندر کا جذبہ، ایک بندہ مومن کی صفات، ایک وہ بندہ مومن جو صاحب لولاک ہے، جو حضور کے ساتھ ایک تعلق روحانی ذاتی رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، کائنات میں اس وجود کو کس چیز کی پرواہ ہوگی جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی سرکار سے یاری ہے، اس کی حضور کے دربار میں اس کی سنی جاتی ہے، حضور اس کا انتظار کرتے ہیں، حضور اس کے لیے ماشاءاللہ اس کی درخواستیں، اس کے سلام حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ نوٹ کیا جاتا ہے حضور کے دربار میں۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر آپ کی حاضری قبول کی جاتی ہے۔ یہ صاحب لولاک ہوتے ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ اقبال جب یہ باتیں بتا رہے ہیں نا میرے بچوں، آپ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں، ایچ ون آف یو، آپ میں سے ہر بچہ یہی میراث رکھتا ہے۔ یہ باتیں جذبے قلندرانہ کو پہلے والے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات آپ کے لیے۔ یہ جذبہ قلندرانہ، یہ صاحب لولاک ہونا، یہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، یہ ساری کیفیات آپ کے لیے ہیں۔ اگر کھویا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تلاش کر لیں گے، اس کو دوبارہ حاصل کریں گے، کیوں نہیں؟ تو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ لوگ پھر یہی پوچھتے ہیں کہ یہ مقامات پھر ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کا جواب بھی پھر اقبال دیتے ہیں۔ انٹائر کمپلیٹ ٹیکسٹ بک ہے میرے بچوں، یہ قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت